الرحمن الرحیم۔ جی، آج ہم شروع کرتے ہیں اسلامی جمہوری حکومت میں اچھی حکمرانی کے کردار سے۔ تو اسلامی جمہوریہ جیسے ہمارا ملک بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، تو جمہوریت بیسیکلی تو خیر یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ اسلامی جمہوریہ اس کو کہہ دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر تو اس قسم کی جمہوریت تو خیر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ پڑھے لکھے اور جو ان پڑھ لوگ ہیں یا جن کے پاس علم ہے قرآن کا، حدیث کا، اس کے اور عام بندے میں فرق رکھا گیا ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے جمہوریت جو ہے اس میں کوئی ان پڑھ جاہل اور پڑھے لکھے کے ووٹ کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ووٹ کے لیے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام میں جو ہے وہ رائے کسی سمجھدار عالم کی رائے اور عام شخص کی رائے میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی معاشرتی حکمرانی کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور وہ معاشرتی حکمرانی کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے انسانی حقوق کا جو احترام ہے وہ اسلام نے اس کا تصور پیش کیا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اس کی بہترین مثال ہے، اور اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ خطبہ سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی اقوام متحدہ کے اندر جو عوام کے لیے، جو انسانوں کے لیے حقوق رکھے گئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے اخذ کیے گئے ہیں، بنیاد ان کی وہی ہے۔ تو اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ اچھی حکمرانی وہی ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ احکامات سے، اللہ کے حکم سے، یعنی قرآن سے، سنت سے، اس کے بعد اجماع، قیاس اور تمام طریقے استعمال کر کے جو حکمرانی کی گئی ہو، جس کو جو قوانین بنائے گئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہیں دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے۔ یعنی یہ اسلامی معاشرے کے اندر اچھی حکمرانی تبھی ہوگی کہ جب معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کوئی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ پھر اچھی اقتصادی حکمرانی یعنی رزق حلال کمانے کے لیے مواقع کھلے ہوں لوگوں کے پاس، لوگ اپنا رزق کمائیں، اور جو ہے وہ اگر کوئی کاروبار نہیں کرتا تو بیت المال کا کانسیپٹ دیا گیا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ غربا کی مدد کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلامی سلطنت ہے وہ 22,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی تھی، اور اتنی بڑی سلطنت، دنیا کی واحد سلطنت تھی، اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت آج تک نہیں بن سکی۔ تو اس کے اندر جو ہے اتنا اچھا نظام جو ہے وہ زکوٰۃ کا سیٹ کیا گیا تھا، لوگوں کو معاشرت اقتصادی طور پر اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے کہ ہر شخص زکوٰۃ دیتا تھا، اور زکوٰۃ دینے جو ہے غریبوں کو دی جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ لے کر جاتے تھے جو خلفائے راشدین کے نمائندے، اور زکوٰۃ لینے والا کوئی شخص نہیں ملتا تھا۔ تو یہ بہترین اقتصادیت اسلامی حکومت کے اندر اقتصادی حکمرانی بہترین اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی غریب نہ رہے۔ پھر اس میں آ جاتا ہے کہ اچھی سیاسی حکمرانی۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بیسیکلی سیاسی حکمرانی جو ہے وہ کب کی ہوتی ہے؟ سیاسی حکمرانی بیسیکلی اس وقت ہوگی کہ جب عوام کی بہترین، ان کی سہولیات کا خیال رکھا جائے گا، ایک فلاحی مملکت بنائی جائے گی، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کی ان کی سہولت ہوگی، اسلام کے مطابق وہ زندگیاں گزار رہے ہوں گے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ان کو ہر قسم کے حقوق حاصل ہوگے، کوئی دوسرے کا حق غصب نہ کر رہا ہوگا، قرآن کے متعلق قرآن کے جو ہے وہ تمام اصول وضع کیے جائیں گے، اور قرآن سے اگر جو چیزیں نہیں ملتی پھر سنت نبوی پہ آیا جاتا ہے، اور سنت نبوی کے بعد جو ہے وہ اجماع، قیاس اور اجتہاد کے راستے رکھے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پر عمل درآمد معاشرے کے اندر کر کے ہی، یعنی اگر کوئی چیزیں نہیں ملتی قرآن و سنت سے تو اس پر پھر تمام اجماع کروایا جائے، یعنی امت کے جتنے بھی عالم لوگ ہوں گے وہ بیٹھ کر مشورہ کر کے کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ خلیفہ وقت پر ہوتی ہیں، حکمران پر تنقید بھی کی جاتی ہے، اس کے وہ عوام کے سامنے جواب دہ بھی ہوتا ہے اپنے اعمال کے لیے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ عوام کے سامنے اس کا جواب بھی دے۔
پھر اچھی حکمرانی کے راستے کے اندر جو ہے کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں بلکہ کافی زیادہ ہوتی ہیں. اور آج کل کے دور میں، پہلے تو خیر لوگ کم ہوتے تھے، تعداد کم تھی، اب تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اسی طرح مسائل بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو سب سے پہلے تو غیر جمہوری اقدار آتی ہیں کہ غیر جمہوری اقدار جو ہے عوام کا نمائندہ اقدار وہ نہیں ہوتی. یہ اقتدار مجلس شورا اور امت المسلمین کی مرضی کے خلاف مارز وجود میں آتا ہے. یعنی اگر غیر جمہوری رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لوگوں کی مرضی کو نہیں دیکھا جاتا، لوگوں کی پسند کو نہیں دیکھا جاتا، تو وہ غیر جمہوری رویہ کہلاتا ہے. اس میں یہاں پر مثال جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دی گئی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور پھر اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کچھ معاملہ جو ہے حکمرانی کی، وہ کہہ لیں کہ پہلے تو خلفۂ راشدین کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی خلیفہ حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ اس چیز سے بچتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، یہ نہ کرنا پڑے. لیکن اس کے بعد جو ہے پھر یہ دور آیا کہ جب لوگ خود حکمرانی کرنا چاہے، تو اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ خود ایسے شخص کو حکمرانی نہ دی جائے جو اس کے پیچھے بھاگے. تو یقیناً جو اس کی خواہش رکھے گا وہ اپنے مقاصد بھی پورے کرے گا. تو آج کل اگر آپ دیکھتے ہو تو یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ لوگ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، اتنا پیسہ لگاتے ہیں، الیکشنز میں آتے ہیں، اتنی چیزیں کرتے ہیں، تو یقیناً اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم اس وہیں سے کما کے جو ہے اپنی کمائی بھی پوری کریں گے جتنا ہم نے لگایا، اور اس سے اگلے الیکشن کے لیے بھی ہم مزید کما کے لے آئیں گے. پھر اس میں شخصی اور ظالمانہ حکومت آ جاتی ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کا اور حکومت الہیہ کا جو دور تھا، جہاں مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھا جاتا تھا. یہ اس ادوار کے اندر تو ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ خلافت جو انتشار کا شکار ہونے لگے، آپس کے اختلافات بڑھنے لگے، جس کے بعد جو ہے وہ شخصی اور ظالمانہ حکومتیں آنا شروع ہو گئی. تو جب کوئی ایسا شخص آ جائے گا جو صرف اپنی مرضی سے ہر حکم دے گا، وہ پیچھے جو ہے وہ دین کو نہیں دیکھے گا، قرآن و سنت کو نہیں دیکھے گا، فقہ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کرے گا، تو ایسی حکومت کو ہم ظالمانہ حکومت کہیں گے. پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے، جب معاشرے کے اندر گڈ گورننس نہیں ہوتی، اچھے طریقے سے گورننس نہیں ہوتی، تو یقیناً انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی سلب ہوتے ہیں. تو انسانوں کے جب حقوق سلب ہوں گے تو ہم ایسی حکومت کو اچھی حکومت نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. پھر ایسے میں تعلیم کی کمی آتی ہے. جیسے ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو جان بوجھ کے لوگوں کو جو ہے ان پڑھ جاہل رکھا جاتا ہے تاکہ یہ ووٹ دے سکیں، جبکہ صحیح جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، اس میں تعلیم پر کا فروغ دیا جاتا ہے. مساجد کے اندر، مدرسوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر، لوگوں کے اندر شعور آئے اور وہ خود اپنے فیصلے بہترین طریقے سے کر سکیں. تو پھر جب یہ ساری خامیاں ہوتی ہیں، تو ایسی خامیاں میں جب یہ ظالمانہ حکومتیں آ جاتی ہیں تو معیشت بھی کمزور ہونے لگتی ہے. جب معیشت، کیونکہ اوپر جب کام غلط ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر نیچے لوگ بھی زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، اور چیزیں لوگوں کی ہیلپ کرنا بند ہو جاتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اندر بہت سارے غربا پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے معاشرے کا حال ہے. اب ان مشکلات کا حل کیسے کیا جائے؟ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آزادانہ اور خود مختار عدلیہ ہو، یعنی جس کا ڈر ہو لوگوں کو کہ اگر انہوں نے غلط کام کیے تو ہم جو ہے ہمیں عدلیہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں قاضی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مختلف علاقوں کے اندر قاضی مقرر کیے تھے اور ان کو قطعی طور پر علاقائی انتظامیہ کے اثر و رسوخ سے دور رکھا تھا. انہیں کہا تھا کہ قاضی جو ہے وہ حکمرانوں کے جتنے معاملات ہیں اس سے دور رہیں گے، وہ صرف فیصلے کریں گے. کیوں ان کو دور رکھنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ ان معاملات میں آئیں گے تو ان کے دماغ اور ان کے دل جو ہیں وہ لالچ میں آئیں گے، وہ معیشت کی طرف، وہ پیسے کی طرف لالچ میں پڑ جائیں گے، تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو جب فیصلہ صحیح نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہو سکے گا. پھر بنیادی حقوق کی فراہمی کی بات ہوتی ہے کہ بنیادی حقوق کی فراہمی جو ہے وہ
معاشرے کے اندر اگر مکمل طور پر لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں تو معاشرہ یقیناً بہتری کی طرف آئے گا۔ پھر احتساب اور توازن ہو کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کا احتساب کیا جائے، اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور جو ہے وہ حاکم وقت اپنی منمانی کارروائیاں کرنا شروع نہ کرے۔ جب وہ اپنی منمانی کرتے ہیں تو تبھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چلیں، حدیث کو دیکھیں، خلفائے راشدین کے دور سے جو ہے وہ رہنمائی لیں، تو ایسے مسائل کبھی بھی پیدا نہ ہوں۔ پھر آزاد اور مضبوط معیشت۔ مضبوط معیشت کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے لوگوں کے کام اچھے ہوں گے، کاروبار اچھے ہوں گے، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہوگی، سامان آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، حالات جب پرسکون ہوں گے، امن و امان ہوگا معاشرے کے اندر، تو لوگ اپنی پوری توجہ پھر اپنے کاروبار کی طرف دیتے ہیں، تو ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے۔ وہ آزادانہ طور پر اگر ملک کے اندر یہ ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں، دوسرے ممالک میں تجارت کے لیے جا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہترین مضبوط حکومت اور معیشت کو قائم کر سکتے ہیں۔ پھر شفاف اور جمہوری انتخابات۔ انتخاب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بالکل صاف شفاف ہو، یعنی حکمران جو ہے اپنے انتخاب وہ صحیح لوگوں کو ہم انتخاب کریں، صحیح لوگوں کو ووٹ دیں اور ان کو چن کے سامنے لائیں۔